بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں 50واں باب اس طرح قائم کرتے ہیں: باب قول اللہ تعالی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ یہ باب قائم کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء حسنہ اور بلند و بالا صفات ہیں۔ تمام اچھے نام اللہ عز و جل کے شایان شان ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اسے انہی ناموں سے پکارا اور یاد کیا جائے۔ فَادْعُوهُ بِهَا کا معنی مفسرین نے ثناء اور عبادت کا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ان اسماء حسنہ کے ساتھ اس کی تعریف و ثنا کی جائے، اور اس کے دوسرے معنی دعا اور پکارنے کے بھی ہیں، یعنی جب تم اللہ تعالیٰ کو پکارو اور اس سے کوئی چیز طلب کرو تو اس کے اسماء حسنہ اور بلند و بالا صفات کا وسیلہ اور واسطہ بنا کر اسے پکارو۔ اسی آیت میں دوسرا حکم یہ بھی ہے کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کرنے والوں سے الگ تھلگ رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ایسا مفہوم لینا جو حقیقت کے برعکس اور اللہ تعالیٰ کے حق میں نامناسب ہو، الحاد فی الاسماء کہلاتا ہے۔ اور اس باب میں شیخ الاسلام رحمہ اللہ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ مشروع وسیلہ کیا ہے اور ممنوع وسیلہ کیا ہے۔ توسل کا مسئلہ ایسا ہے جس میں زمانے قدیم سے لوگ گمراہ ہوتے رہے ہیں۔ مشرکین مکہ وغیرہ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور انہیں معبودات کو وسیلہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ تک ان کی رسائی کرا دیں گے، انہیں بخشوا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ان کے سامنے چڑھاوے اس لیے چڑھاتے ہیں، ان کے سامنے اس لیے جھکتے ہیں، ان کا سجدہ اس لیے کرتے ہیں، ان پر چادریں اور پھول مالائیں اس لیے چڑھاتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیں گے۔ دوسری آیت میں فرمایا: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ وہ لوگ بالذات ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کسی چیز کی تخلیق نہیں کر سکتے، نہ رزق دے سکتے ہیں، نہ کسی کو زندہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی مار سکتے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے یہ سب کرنے سے، ان کے سامنے جھکنے سے، ان کے اوپر چڑھاوے چڑھانے سے، ان کا سجدہ کرنے سے، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہونے سے ان کا احترام ہوتا ہے، ان کی عزت ہوتی ہے، اور یہ ہم سے خوش ہو کر اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بن جائیں گے اور ہمیں بخشوا دیں گے۔ یہی کام آج کل قبر پرست حضرات، صوفی حضرات، شیعہ، رافضی اور باطنی لوگ بزرگوں اور ولیوں کے تئیں روا رکھے ہوئے ہیں۔ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان ولیوں کے بغیر ہماری بخشش کیسے ہو سکتی ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں، یہی ہمارے لیے وسیلہ ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں ان کے بغیر اللہ تک رسائی کیسے ممکن ہو سکتی ہے، وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ اسی لیے وہ ان ولیوں اور بزرگوں سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں: ہم تیرے در کے بھکاری اور تیری چوکھٹ کے سوالی ہیں۔ اور قوالی بھی جھوم جھوم کر گاتے ہیں: بھر دو جھولی میری یا محمد، تیرے در سے جائیں گے نہ ہاتھ خالی۔ ان سے استغاثہ کرتے ہیں، ان قبروں کے پاس جا کر ان قبر والوں سے استعانت کرتے ہیں، ان سے تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، مرغے ذبح کرتے ہیں، بکرے ذبح کرتے ہیں، گائے ذبح کرتے ہیں، اونٹ ذبح کرتے ہیں، ان کے لیے نظریں مانتے ہیں، ان کی قبروں کا سجدہ کرتے ہیں، اور انہیں کرنے والا اور انہیں جو بھی کرنے والے وہاں لوگ ہوتے ہیں کوئی منع نہیں کرتا ہے، کوئی انہیں سمجھاتا نہیں ہے۔
ان لوگوں کو یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وسیلہ لینے کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اسی کی طرف وسیلہ پکڑو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو۔ تو ان لوگوں نے اس آیت سے یہ سمجھ لیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم ان ولیوں کا وسیلہ لیں، تو ان کا یہ فہم باطل ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی طرف وسیلہ نیک اعمال کر کے، اس کی اطاعت کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات وغیرہ سب وسیلہ ہے نجات کے لیے۔ اسے صحیح طریقے سے سر انجام دینے سے جان چھڑاتے ہیں۔ نماز صحیح طریقے سے پڑھی نہیں جاتی، نماز وقت پر پڑھی نہیں جاتی، روزہ صحیح انداز میں رکھا نہیں جاتا، زکوٰۃ دینا نہیں چاہتے، حج کرنا نہیں چاہتے، تو ان سے تو جان چھڑاتے ہیں، اور ولیوں کی عبادت بجا لا کر ان کا وسیلہ حاصل کرنے کی جبکہ کوئی دلیل نہیں ہے، اور اسی سے وسیلہ لینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، وہاں پر جا کر پیسے بھی خرچ کرتے ہیں اور اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ تمام رسول اور ان کے متبعین نیک اعمال کے ذریعے اللہ کا وسیلہ لیتے تھے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف وسیلہ لیتے تھے کہ کون اللہ سے قریب تر ہے، وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے تھے۔ تو اللہ کی طرف وسیلہ نیک اعمال کے ذریعے لیا جا سکتا ہے، مردوں کی عبادت کر کے نہیں، کیونکہ مردوں کی عبادت کے ذریعے وسیلہ لینا شرک اکبر ہے، اس کے ذریعے آدمی دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ توسل کا معنی ہے التقرب، قربت حاصل کرنا۔ کہا جاتا ہے توسل الیہ، یعنی اس سے قریب ہو گیا، اور وسیلہ کا معنی ہے وہ سبب اور راستہ جس پر چل کر اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل ہو جائے۔ تو جو چیز اللہ تک رسائی حاصل کرا سکتی ہے وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے، اس کی عبادت ہے، اور ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی مشروع قرار دیا ہے۔ تو یہ حقیقی وسیلہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، جسے لوگ کرنا نہیں چاہتے، جس سے لوگ جان چھڑاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی منزلت اللہ کے ہاں مسلم ہے، جیسے انبیاء اور رسول علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء و صالحین۔ تو اللہ نے ہمارے لیے مشروع نہیں کیا ہے کہ ہم ان نبیوں اور رسولوں کی جاہ و منزلت کے ذریعے اللہ سے سوال کریں، بلکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے نیک اعمال کے ذریعے اللہ کی طرف وسیلہ حاصل کریں، اللہ سے قربت حاصل کریں۔ اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہمارا نیک عمل ہے، ہمارے نیک اعمال سے اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہوتی ہے، جس سے وسیلہ لینے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ کسی کی جاہ و منزلت ہمارا عمل نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے ساتھ خاص ہے جن کو وہ مقام و مرتبہ حاصل ہوا۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں نہیں مکلف کیا ہے کہ ہم ان کی جاہ و منزلت کا وسیلہ لے کر ان سے اللہ سے سوال کریں۔ اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو وسیلہ اور واسطہ بنانے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے کہ ہم ان کے ذریعے اللہ سے قربت حاصل کریں۔ اگر کسی مخلوق سے تقرب حاصل کرنے کے لیے اس پر پھول، مالا، چادر، دیگیں اور مٹھائیاں چڑھائی جائیں اور ان کو وسیلہ اور واسطہ سمجھ کر ان سے دعا کی جائے اور ان سے سوال کیا جائے تو یہ شرک اکبر ہے، جس کا مرتکب توبہ کیے بغیر مر جائے تو اس کے لیے کوئی بخشش نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ دیگر گناہیں چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی محض کسی کو وسیلہ اور واسطہ بنائے بغیر اور اللہ سے سوال کرے، اگر کوئی شخص محض کسی کو وسیلہ بناتا ہے، واسطہ بناتا ہے اور اللہ سے سوال کرتا ہے تو یہ شرکیہ وسیلہ بدعت ہے جو کہ شرک کا ذریعہ ہے، لہذا اس سے بھی بچنا چاہیے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کسی نبی یا ولی کی جاہ و منزلت کا وسیلہ لینے کو مکروہ کہا ہے۔ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے شرح عقیدہ طحاویہ میں امام حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ نقل کیا ہے
جب حنفیہ کے ہاں لفظ مکروہ بولا جاتا ہے بلا کسی قید کے تو اس سے وہ حرام مراد لیتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کسی نبی یا ولی کی جاہ منزلت کا وسیلہ لینا اور اسے مکروہ قرار دینا دراصل اسے حرام قرار دینا ہے، کیونکہ حنفیہ اسے حرام مراد لیتے ہیں. مشروع وسیلہ کی 3 قسمیں ہیں. مشروع وسیلہ 3 طرح کا ہوتا ہے. پہلا یہ ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے وسیلہ لینا، جیسے اس طرح کہنا یا رحمان ارحمنی، اے رحمان میرے اوپر رحم فرما، یا غفور اغفر لی، اے بخشنے والے میری مغفرت فرما، یا تواب تب علی، اے توبہ قبول کرنے والے میری توبہ قبول فرما، یا غنی اغننی، اے مالدار، اے بہت زیادہ دھنی مجھے مالدار بنا دے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے جس کی جو حاجت ہو بندہ اپنے حوال کے مطابق مناسب الفاظ، مناسب اسماء اللہ تعالیٰ کے اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرے. تو یہ جائز وسیلہ ہے، یہ مشروع وسیلہ ہے. نمبر 2، زندہ نیک لوگوں کی دعاؤں کا وسیلہ لینا، یہ بھی جائز ہے. جیسے کوئی نیک آدمی سے کہے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری مطلوبہ چیز عطا کر دے، تو یہ جائز ہے، کیونکہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دعا کرایا کرتے تھے. لیکن آپ کے انتقال کے بعد سلف سے یہ منقول نہیں ہے کہ وہ اپنی حاجات آپ کی قبر کے پاس آ کر رکھتے ہوں اور آپ سے سوال کرتے ہوں. مدینہ میں ایک بار قحط سالی پڑی، بارش نہیں ہوئی، تو لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دعا کرانے کے لیے آ گئے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا اللہم انا کننا نستسقی بنبینا فتسقینا وانا نستسقی بعم رسولک قم یا عباس فادعو. اے اللہ ہمیں جب بارش کی حاجت ہوتی تھی تو ہم اپنے نبی کے پاس آ کر ان سے بارش کرانے کی دعا کیا کرتے تھے، تو تو ہمارے اوپر برکھا برساتا تھا، بارش برساتا تھا. اب ہم چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں رہے تو ہم تیرے رسول کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے ذریعے سے تجھ سے بارش طلب کرتے ہیں. تو اے عباس کھڑے ہو جائیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استسقاء کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی. اسی طرح معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید الجرشی کی دعا کا وسیلہ لیا، تو یہ وسیلہ جائز ہے. سلف صالحین سے ایسا کرنا ثابت ہے، لیکن مردوں سے اور ان کی قبروں سے وسیلہ لینے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ وہ شرکیہ وسیلہ ہے. نمبر 3، اللہ کی طرف نیک اعمال کا وسیلہ لینا، یہ بھی جائز ہے. اپنے نیک اعمال کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے وسیلہ لے سکتے ہیں. ہم اپنی نمازوں کے ذریعے وسیلہ لے سکتے ہیں، اپنے ایمان کا حوالہ دے کر اللہ سے وسیلہ لے سکتے ہیں، اپنے تمام نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں. اپنے نیک اعمال کے وسیلے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا جا سکتا ہے. اس کی دلیل ان غار والوں کا واقعہ ہے جنہوں نے بارش اور طوفان سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لی. اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ ایک بڑا سا پتھر اوپر سے آ کر اس غار کا منہ بند کر دیا. بڑی سی چٹان اوپر سے لڑکی اور غار کا منہ بند ہو گیا، جس سے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے روبرو اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لیں. تو ان تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لیا جس سے ان کو نجات ملی اور غار سے وہ باہر نکل آئے. ان میں سے ایک نے اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا وسیلہ لیا تھا، دوسرے نے مزدور کو اس کی پوری مزدوری دینے کا وسیلہ لیا تھا، تیسرے نے حرام کاری اور زنا کاری سے اللہ کے خوف سے بچ جانے کا وسیلہ لیا تھا کہ جب یہ زنا کاری کے لیے بالکل تیار ہو گئے تو لڑکی نے کہا تھا کہ یہ مہر جو اللہ کے نام پر کھولی جاتی ہے بغیر اس کے تو نہ کھول، اللہ سے ڈر جا. تو اللہ سے ڈر گیا اور زنا کاری سے بچ گیا تھا. تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ میرا ایک نیک عمل ہے
کہ میں زناکاری سے بچ گیا محض اللہ کے خوف سے۔ تو جب ان تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کے لیے بنایا تو اللہ رب العالمین نے ان کو اس سے نجات دی، ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں نجات حاصل ہوئی۔ تو باب میں جو اللہ رب العالمین کا یہ جو فرمان ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، بس تم اسے انہی ناموں سے پکارا کرو۔ اللہ نے خبر دی ہے کہ اس کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں جس کی تعداد کا اس کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک وانزلتہ فی کتابک وعلمتہ احدا من خلقک او استاثرت بہ فی علم الغیب عندک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے دعا کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جس نے ان کا احصاء کیا، اسے یاد کیا اور اس کے مطابق زندگی گزاری تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس حدیث میں تعداد کی حصر مقصود نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں جیسا کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے الہاد کا معنی شرک بیان کیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے آخر میں کہا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو لوگ اللہ کے اسماء میں، اللہ کے نام میں الہاد کرتے ہیں ان سے بچو، ان سے دوری اختیار کرو۔ تو الہاد کا معنی ہے کسی چیز سے مائل ہو جانا۔ لحدی قبر کو لحدی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ بیچ میں سیدھی نہیں ہوتی بلکہ قبلے کی سمت میں مائل ہوتی۔ تو اللہ کے اسماء میں الہاد کی مختلف صورتیں ہیں جن سے بچنا چاہیے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الہاد کا معنی شرک کیا ہے، نیز انہوں نے فرمایا کہ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اللہ، تو اس سے اللات اور العزیز جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس سے العزا مشتق کیا تھا۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان کردہ یہ تفسیر موجود ہے۔ اعمش کا قول ہے کہ اسماء الہیہ میں الہاد کا مفہوم یہ ہے کہ ملحدین اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں اپنی طرف سے گڑھ کر بعض ایسے ناموں کا اضافہ کرتے ہیں جو حقیقت میں اس کے نام نہیں ہیں، جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے نام نہیں ہیں۔ تو الہاد فی الاسماء کی مختلف صورتیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الہاد کی مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ معبودان باطلہ کے نام اللہ تعالیٰ کے ناموں جیسے رکھنا، جیسے الہ سے اللات اور العزیز سے العزا، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے تفسیر بیان کی اس آیت میں۔ نمبر 2، یا یوں کہنا کہ اللہ تعالیٰ بھی صاحب اولاد ہے، جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، تو یہ اللہ کے نام میں الہاد ہے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، تو یہ اللہ کے اسماء میں اللہ کے ساتھ شرک بھی ہے، شرک فی الذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دینا، جبکہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ نہ پیدا کیا ہے نہ پیدا کیا گیا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات کا یا ان میں سے بعض کا انکار کرنا۔ نمبر 3 یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات کا یا ان میں سے بعض کا انکار کرنا، جیسا کہ جہمیہ
اللہ کے کسی بھی نام یا صفت کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، اس کا وجود برحق ہے، لیکن بغیر کسی اسم اور بغیر کسی صفت کے۔ جبکہ معتزلہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کو تو مانتے ہیں لیکن صفات کا انکار کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو نہیں مانتے ہیں۔ السمیع مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ السمیع ہے، لیکن بلا سمع، وہ سنتا نہیں ہے، بلا سمع کے۔ البصیر مانتے ہیں کہ اللہ کا نام البصیر ہے، لیکن بلا بصر، وہ دیکھتا نہیں۔ تو اس طریقے سے معتزلہ مانتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ کے اسماء میں الحاد کی چوتھی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں مسلک حق سے عدول اور اعراض کر کے ان کا ایسا مفہوم مراد دینا جس کی شرعی طور پر قطعاً اجازت نہیں، جبکہ سلف کا صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات کو تسلیم کیا جائے اور ان پر ایمان رکھا جائے۔ ان کی تعویل کرنا یا ان کے مجازی معنی مراد لینا جائز نہیں ہے، جیسا کہ معتزلہ، اشاعرہ اور ماتریدیہ وغیرہ نے کیا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ الحاد فی الاسماء کے مختلف مراتب اور درجے ہیں۔ الحاد فی الاسماء کی بعض صورتیں کفر ہیں اور بعض بدعت۔ بیان کی گئی صورتوں میں سے سب سے آخری صورت بالخصوص بدعت کے زمرے میں آتی ہے، نہ کہ کفر کے زمرے میں۔ لہذا اس صورت میں الحاد کے مرتکبین کافر نہیں بلکہ بدعتی ٹھہریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے مسئلے کے بارے میں بہت سے مباحث ہیں جنہیں عقائد کی مفصل کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے، لہذا ہمیں ان عقیدے کی کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے قرآن مجید اور اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ذکر کیا ہے اس سے چند مسائل اخذ کیے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس باب میں اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء کے اثبات کا ذکر ہے۔ نمبر 2، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سب نام اچھے ہیں، تمام نام حسنیٰ ہیں۔ نمبر 3، آیت کریمہ میں اسماء حسنیٰ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارنے اور دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 4، آیت مبارکہ میں یہ حکم بھی ہے کہ جو جاہل اور ملحد اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرے اس سے الگ تھلگ اور دور رہنا چاہیے اور اس سے معارضہ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 5، ابن عباس رضی اللہ عنہما اور اعمش رحمہ اللہ کے اقوال سے الحاد فی الاسماء کی تفسیر واضح ہوتی ہے۔ نمبر 6، اس تفصیل سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الحاد کرنے والوں کے بارے میں سخت ترین وعید ہے، سخت ترین وعید بیان کی گئی ہے۔ تو اعمش کا کیا قول ہے؟ اسماء الہیہ میں الحاد کا مفہوم یہ ہے کہ ملحدین اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں اپنی طرف سے گڑھ کر بعد ایسے ناموں کا اضافہ کرتے ہیں جو حقیقت میں اس کے نام نہیں ہوتے۔ تو الحاد کی بعض صورتوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے الحاد شرک سے تعبیر کیا ہے اور اعمش نے اس سلسلے میں وضاحت کی ہے۔ لہذا ہمیں ہر حال میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وسیلہ لیں تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ذریعے اور اپنے نیک اعمال کے ذریعے، اور ان وسیلہ سے بچیں جو کہ بدعی وسیلہ ہیں یا شرکیہ وسیلہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الحاد کرنے اور اس میں کجروی اختیار کرنے سے گریز کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھی راہ پر چلائے اور سیدھی راہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔